لیکن اگر ان کا بجٹ اجازت دے اور ان کے ایکسپرٹ سے بات کی اجازت دیں تو وہ امپورٹڈ ویکسین بھی استعمال کرتے ہیں، خریدتے ہیں اور فارمر کو مہیا کرتے ہیں۔ کوئی اور سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو؟ جی جناب۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ ویکسین کی بات کر رہے ہیں تو ایک تو اینیملس ایسے ہوتے ہیں جو افیکٹڈ نہیں ہوتے پروگرام سے اور دوسرے افیکٹڈ اینیملس ہیں، تو کیا دونوں کو سیپریٹلی ٹریٹ کرتے ہیں یا بس ویکسین ہے؟ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سر۔ ایک دوسرا بھی سوال ہے سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو انسان ہے مثال کی، تو آپ نے جیسے بتایا کہ جی اینیمل کی ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے، اینیمل بیمار ہوتا ہے یا اس کا تھن خراب ہو جاتا ہے یا تو کیا ہیومن بینگز پہ بھی اس کا کوئی اثرات ہوتے ہیں، یا آپ کی کوئی ایڈوائس ہے کہ جو ہیومن اس کو ٹریٹ کرتے ہیں یا جو اس کا دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں یا اس کو چارہ ڈالتے ہیں، اس کا بھی کوئی سائڈ افیکٹ اور پروٹیکشن کے لیے ان کے لیے بھی کوئی ایڈوائسز ہیں؟ اور تیسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے سر، تیسرا یہ ہے کہ یہ جو لٹریچر ہے اس کو تھوڑا ہماری لوکل لینگویجز میں اور اس کو تھوڑا سا اگر آپ کو اردو میں دیا اور انشاءاللہ جلدی اس کو سدھی میں کریں، یہ چیز ہو تو اردو میں آپ کو دیا ہے، سدھی میں انشاءاللہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے۔ شکریہ جی، تین سوال ہیں، تینوں بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جب ہم رینڈر ٹیسٹ کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے اس وقت یہ ڈیمانڈ تھی کہ لوکل لینگویج میں لٹریچر ضرور ہونا چاہیے تاکہ فارمر جو ہے اس کو پڑھ سکیں۔ اور دوسرے سوال کا میں جواب پہلے دوں گا کہ لکیلی جو مکھ یا FMD کا جو جراثیم ہے وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، جس طرح کہ برڈ فلو ہے، یہ پاکس کا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھا ہوگا، آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی یہ چیز کہ اتنی آؤٹ بریکس کو جب ہم اٹینڈ کرتے ہیں، جو بھی ڈاکٹر آتا ہے، جو بھی سیمپل لینے کے لیے آتا ہے، تو کہ اتنی پریکاشن وغیرہ نہیں لی جاتی جتنے ہیں کہ ہم برڈ فلو پہ لیتے ہیں۔ اب پہلا سوال آپ کا، ایک تو ہیلتھی اینیمل ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ ویکسینیشن کریں گے، ایک اچھی ویکسین ایک پراپر ٹائم پہ کریں گے۔ اگر اس جانور میں پہلے وہ ویکسینیشن نہیں کی گئی تو عام طور پہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ 3 سے 4 ہفتے کے بعد پھر دوبارہ بوسٹر ڈوز لگائیں تاکہ اس میں قوت مدافعت اس لیول تک آ جائے کہ وہ جانور کو بچا سکے مکھ کے مرض سے۔ لیکن جب جانور میں بیماری آ جاتی ہے تو کیونکہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، وائرل ڈیزیز کو ہم اینٹی بایوٹک وغیرہ سے ٹریٹ نہیں کرتے، اس کو اگر اینٹی بایوٹک دیتے ہیں تو سیکنڈری انفیکشن جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں، جیسے تھن کا خراب ہونا یا پاؤں کا خراب ہونا، اس میں فردر اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہم اینٹی بایوٹک کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن بیماری آنے کے بعد ویکسین اس کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی، کیونکہ ویکسین جب ہم لگاتے ہیں تو اس سے 2 سے 3 ہفتے کے بعد اس میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ عام طور پہ 5-7 دن میں یا 10 دن میں وہ جراثیم جو ہے منہ کھول کر جراثیم ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اینٹی بایوٹک ٹریٹمنٹ نہیں دیتے تو چانسز ہوتے ہیں کہ اس کا تھن خراب ہو جائے، میسٹائٹس ہو جائے یا اس کا پاؤں خراب ہو جائے، تو اس کے لیول اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بات تھوڑی سی ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر صاحب بار بار آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بوسٹر ڈوز بوسٹر ڈوز بوسٹر ڈوز۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے اور یہ روزمرہ کا آپ کا بھی مشاہدہ ہے اور 40 سال سے ہمارا بھی مشاہدہ ہے کہ ویکسین کرنے کے باوجود بھی منہ کی بیماری آ جاتی ہے، اور آپ اس دکاندار سے، اس ڈاکٹر سے، اس اسٹور سے جا کے شکایت کرتے ہیں کہ بھائی میں نے تو ویکسین لگائی، تو ویکسین لگانے کے بعد بھی بیماری آ گئی، تو یہ ویکسین جانی تو نہیں تھی۔ بنیادی طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے عام فہم زبان میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ اگر 2 لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہو اور ایک دشمن 10,000 فوج لے کر آپ کے مقابلے پر آ جائے اور آپ کے پاس صرف 5,000 سپاہی ہوں، تو آپ بڑی بہادری سے لڑیں گے، بڑی جانفشانی سے لڑیں گے، نتیجہ آخر میں یہ نکلے گا کہ آپ اس کے 5,000 سپاہی مار دیں گے اور اپنے 5,000 سپاہی مروا لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو دشمن آنے والا ہے اس کی فتح ہو جائے گی، اس کی وجہ کہ اس کے پاس ابھی 5,000 سپاہی زندہ موجود ہیں، بے شک زخمی ہوں لیکن موجود ہیں، تو اس کو آپ دھکیل نہیں سکتے۔ لیکن اگر اس کو الٹا کر دیا جائے کہ دشمن جو آیا اس کے پاس 10,000 سپاہی تھے اور آپ کے پاس 20,000 سپاہی تھے، 10,000 آپ نے اس کے وار کیے، 10,000 آپ کے مر گئے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس 10,000 کا لشکر موجود ہے، تو اب فتح جو ہے وہ آپ کا مقدر ہے، اب آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو جو ویکسین ہے اس کا ایک فلسفہ ہے، یہ 2 قسم کے فلسفے ہوتے ہیں۔
ایک اینٹی باڈی اینٹیجن کا فلسفہ ہے کہ جب آپ کا جراثیم موجود ہے، وہ جراثیم اتنی تعداد میں ہے کہ وہ جب جسم کے اوپر، جانور کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اندر سے اینٹی باڈیز کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، تو آپ کا جانور ویکسین ہونے کے باوجود اس بیماری سے محفوظ نہیں رہے گا۔ نمبر 2، اگر اندر اینٹی باڈیز کی پیداوار اتنی ہو جائے کہ باہر کے جراثیم کو ختم کرنے کے بعد بھی اینٹی باڈیز موجود ہیں، تو آپ کا جانور محفوظ ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ایک ویکسین کی اور ویکسین کرنے کے 14 سے 21 دن کے اندر اندر آپ نے دوبارہ بوسٹر ڈوز لگا دیا۔ یہ میں واضح طور پر کھل کے اعتراف کرتا ہوں کہ بوسٹر ڈوز کے متعلق کوئی آپ کو بتاتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ویکسین 120-130 روپے کا ڈوز آپ لگا رہے ہیں اور وہ آپ سے کمپنی والا یہ کہے کہ 14 دن کے بعد پھر لگانا ہے، تو آپ 130 260 کو کیلکولیٹ کریں گے، کہیں گے بھائی لاہور کی ویکسین اچھی ہے، وہ ہے 25 روپے کی، تو آپ فوری طور پہ وہ نہیں لگائیں گے۔ تو وہ صرف اپنی ایک ویکسین کو فروخت کرنے کے لیے ایک بہت اہم بات وہ آپ سے چھپا لیتے ہیں کہ بوسٹر ڈوز بھی ضروری ہے۔ بوسٹر ڈوز جب آپ لگائیں گے تو پہلی مرتبہ ویکسین لگانے کے بعد اگر آپ کے جانور کے جسم میں 1 لاکھ اینٹی باڈیز بنی ہیں، تو بوسٹر ڈوز لگانے کے بعد وہ 20 لاکھ ہو جائیں گی، 2 لاکھ نہیں ہوں گی، 20 لاکھ ہو جائیں گی۔ اب جراثیم کتنا بھی طاقتور ہو، اس کا کراؤڈ کتنا بھی ہو، آپ کا جانور محفوظ ہے۔ ویکسین کوئی بھی استعمال کرے، یہ استعمال کریں یا کوئی اور کرے، لیکن خدا کے واسطے اپنے اخلاق کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے سرمایہ کو بچانے کے لیے بوسٹر ڈوز ضرور استعمال کریں۔ اس کے بغیر پہلا ڈوز جو ہے وہ ناکافی ہے، وہ کافی نہیں ہے۔ تو جب تک